صحیح مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے اور وہ مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل 7194 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3524. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا. جہنم کی آپ علیہ السلام کو سارے مناظر دکھائے گئے لیکن دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے دیکھا نہیں، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا. اتنا خطرناک عذاب ہے کہ نبی علیہ السلام کو وہ عذاب دکھایا بھی نہیں گیا. ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن کے ساتھ وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، یعنی اس سے مراد وہ حکمران ہے جو اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم حکمران ہے اور اگر انصاف نہیں کرے گا ایسے پہ جنت حرام ہوگی. بڑا خطرناک ہے. اور وہ عورتیں، دوسرا گروہ، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی عریاں ہوں گی، اتنا چست لباس کہ گویا ننگی ہے، جسم کی حید واضح. یہ ہمیں اپنے معاشرے میں اپنی اسلامی بہنوں میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. ان کے ماں باپ یعنی انٹلیکچولی تو فوت ہی ہو چکے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. اگر ان میں عقل ہوتی تو ان کی آخرت کی فکر کرتے. لباس پہن کر بھی عریاں ہوں گی، ننگی دکھائی دے گی. مائل کرنے والیاں، یعنی اپنے اس عمل سے وہ چاہیں گی کہ مرد ہمیں دیکھیں. وہ تو جناب جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں حدیث ہے کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے اس نیت سے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں تو وہ زانیہ ہے، زنا کیے بغیر بھی زانیہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. مٹک مٹک کر چلنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوں گے. یہ آج کل بھی کئی عورتیں ہیں نا جو جوڑا انہوں نے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے اور اوپر حجاب لیا ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا تماشا شروع کیا ہوا انہوں نے. اور یعنی وہ اپنے بالوں سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، جیسے اونٹوں کی کوہان نکلی بھی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے جوڑے کی کوہان نکالی ہوتی ہے. یہ حرام ہے. یہ دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، پھر بھی یہ لوگ خوشبو نہیں پا سکے. ظالم حکمران اور ایسی عورتیں جو کچھ یہ کرتی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا ان عورتوں کو تو جو عذاب ہونا ہے جو ان کے اوپر نگہبان بنائے گئے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. ماں باپ، ان کے خاوند، اتنی ان کو آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں ان کی عورتیں. تو یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے کے آگے بند باندھنے کے لیے ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کروائیں اور لوگوں کو بتائیں. اور نوجوانوں سے میں کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی ساری توجہ تعلیم کی طرف کریں. جب تک آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا اس وقت ان سارے فتنوں سے بچیں تو تب آپ کسی کامیابی کا کوئی زینہ طے کر پائیں گے، ورنہ یہ اس میں تو الجھ جاتے ہیں لوگ. اور اس میں ساتھ کہتا ہوں کہ تعلیم کے دوران اپنا مذہبی جو شغف ہے وہ ضرور رکھیں، اچھا ماحول. اور میں اکثر آپ کو پتہ ہے ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمارے پاس تبلیغی جماعت کی شکل میں ایک نعمت موجود ہے. ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں تاکہ آپ کی کمپنی اچھی ہو، ورنہ بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں بری مجالس کی وجہ سے، اور بڑے بڑے گندی فیملی کے لوگ نیک اور پرہیزگار بن جاتے ہیں اچھی مجالس کی وجہ سے. تو ایسی مجالس کو اڈاپٹ کریں کہ جہاں پہ اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں تاکہ آپ کی تعلیم بھی چلے. اور ایسے ہی لوگ پھر بعد میں یعنی اپنے ماں باپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں سرخری والا معاملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ.